إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبشرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ دن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سورہ نمل کی سورت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے سورہ قصص کی سورت تفسیر شروعات ہو چکی ہے، اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تقریباً میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قصص کی مکمل ایک رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر جب کوئی سورت شروع ہوتی ہے اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح بیان کرنے سے پہلے اس سورت کا مختصر تعارف بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام اپنی تفسیر کی کتاب میں سورت کے ہر شروع میں بڑے آسانی انداز میں تعارف بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ سورت النمل کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے،
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت آخری سورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر جب تشریف فرما تھے، آپ مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اسی سورت کے اندر 95 سورت آیت کے اندر، جبکہ آپ علیہ السلام ہجرت کا ارادہ کیے، ہجرت کا ارادہ کرنے سے پہلے اس سورت کے اندر، اسی سورت کے اندر 95 آیت کے اندر ایک آیت نازل ہوئی، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہجرت کرنے سے پہلے یہ مکی صورت ہے۔ اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع اور بنیادی مرکز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی نبوت اور ان کے اوپر ہونے والی وحی کے بارے میں، سچائی کے بارے میں بیان کرنا، ان کو برحق ہونے کی اور بڑی وضاحت اور بڑی دلیلیں کے ساتھ بیان کرنا، یہ اس کی بنیادی موضوع ہے، بنیادی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی جو میں آپ حضرات کے سامنے جو ابھی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک جو مکمل جو رکوع میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس رکوع کی اس سورت میں پہلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے اور آیت نمبر 45 تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑی تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن اس سورت کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے جو تفصیلی واقعات جتنے بیان فرمائے ہیں، اتنا کسی دیگر سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اسی سورت کے اندر تقریباً 1 سے لے کر اور 45 تک انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام جیسا کہ امی جتنے واقعات بیان فرمائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعات بیان کرنا، اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا، یا تو آپ کسی کے پاس جا کر نہ پڑھیں، آپ تو امید ہیں، نہ آپ کے خاندان میں کوئی پیغمبر آئے جن کے ذریعے سے ان کی معلومات حاصل کریں، یا آپ نے قرآن کتابوں کا مطالعہ کر کر کے ان واقعات کو پڑھ کر سنائیں، بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور آپ امید ہیں، آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تمام واقعات کو بیان کرنا، آپ کی زبان سے ان واقعات کی تفصیلی حالات آنا، یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی ہونے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی ہونے کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ ایسی جماعت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہونے کا بھی ان کے اندر یقین تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اوروں کو بھی شریک کرتے کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے جو خدائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں ان کو عطا کی ہیں، ہم ان کو ان ذمہ داریاں مانگتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ انداز میں اور ان کی وضاحت بیان فرمائی ہے، ان کی تردید بیان فرمائی ہے۔
اور جیسا کہ میں نے سورت کے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو سورت جو نازل فرمائی، بنیادی اس کا موضوع جو ہے آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی نبوت اور آپ برحق ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان بھی فرمایا ہے اور ان کفار مکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا ہمیشہ انکار کرتے رہے اور بات کو اپنے زبان میں جو کچھ آتا آپ علیہ السلام سے سوال کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات بھی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جو کفار مکہ، جو بڑے بڑے سردار تھے، جن کے پاس مال بھی تھا، عہدہ بھی تھا، دولت بھی تھی، ہر چیز کے اعتبار سے کیا تھا، سہولیات بھی تھی۔ یہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے تھے کہ ہمیں عزت میں بھی اچھے ہیں، منصب میں بھی ہمیں اونچے ہیں، مقام میں بھی اونچے ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ جب اتنا سب کچھ ہے تو ہم ہی واقعی دولت مند ہے، واقعی ہمیں شان والے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ان کے پاس دین کی دعوت لے کر جاتے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر کام کریں، تم تو کمزور ہو، تمہاری جماعت بھی کمزور ہے، ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو ہم ہی عزت والے ہیں۔ تو اس بنا پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مال کی گھمنڈی کی وجہ سے دعوت کو ٹکرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر قارون کا واقعہ بیان فرمایا۔ قارون کون؟ بنی اسرائیل کا وہ سب سے بڑا مالدار، آج تک ایسا مالدار نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک مالدار تھا جس کا نام قارون ہے۔ بہت سے روایات کے مطابق آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھیں، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، مال کی لالچ تھی، مال کی تکبر کا غرور تھا۔ اسی غرور نے، اسی تکبر نے اور اسی مال نے اسے ہلاکت کر دیا، اور اس کی تفصیل واقعہ بیان کر کے ان کفار مکہ کی طرف دعوت فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد اتنا سب کچھ تھا، مال کے اوپر بہت یقین تھا، عہدے کے اوپر بہت یقین تھا، لیکن جب اس کو موت آئی، نہ اس کا مال بچا سکا، نہ اس کا عہدہ بچا سکا، نہ اس کی منصب بچا سکا۔ تو لہٰذا تم اپنے آپ کو اور اس تکبر سے، اس گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ اللہ کی یقین ہونے کی یقین رکھو، اور اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل واقعہ بیان کر کے ان لوگوں کی طرف متنبہ بھی فرمایا ہے۔ اور اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر جب آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو صحابہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر جو مجبور ہوئے، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں، وہ دور بہت ہی نازک دور تھا، بہت خطرناک دور تھا۔ کھلا کھڑے ہو کر نہ اللہ کی عبادت کرتے، نہ دین کی دعوت دے سکتے، چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے، مجبوراً ان کو مکے سے باہر نکالنا پڑا۔ وہیں پلے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں پیدائشی تھا، خاص مقام تھا، اصلی وطن تھا۔ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ، دوسری مقام پر جانا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو، جانے والی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہونے کا اعلان میں فرمایا۔ دیکھو آج تم مجبوراً اپنے خاص وطن کو چھوڑ کر دوسری وطن کی طرف تم منتقل ہو رہے ہو،
اللہ تبارک و تعالی ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا جس مقام کو، جس شہر کو آپ مجبوراً چھوڑ کر جا رہے ہو، اور اسی شہر کو لوٹ کر بڑی عالیشان سے، بڑی عزت سے اور فتح یاب ہو کر تم اپنے خاص مقام کو، وطن کو واپس لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ایسا ہی کیا، جس طرح اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آج تمہیں جا رہے ہو، جب واپس ہو کر آؤ گے، طاقت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ہم تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے تفصیلی واقعات اور تفصیلی اور تشریحات کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے اندر جو بھی احکام آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو دل و جان سے سن کر اللہ ہمیں